ہم تو ٹوتھ برش کرنے جاتے ہیں نا تو ٹوائلٹ ٹیپ کھول دیتے ہیں, بند نہیں کریں گے یار پانی. تو ہمیں پانی کی اہمیت کا نہیں پتا. اگر آپ اس کو مائنس کریں اپنی لائف سے, فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں 1 گھنٹے کے لیے آپ کی زندگی سے پانی ختم کر دیا گیا, 1 دن کے لیے کر دیا گیا, آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. کیونکہ جو کام پانی کرنا ہے کوئی اور لیکوڈ کوئی اور کچھ کر ہی نہیں سکتا. پانی کے بغیر انسان نہیں زندہ رہ سکتا. وہ کینگرو ریٹ وغیرہ رہ سکتے ہیں, وہ تو کاربوہائیڈریٹ ادھر سے ہی پانی ابزارب نکال لیتے ہیں, لیکن انسان نہیں رہ سکتا. اپنی زندگی سے ہوا کو مائنس کر کے دیکھیں, آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ رہ نہیں سکتے. آکسیجن نکال دو, دیگر گیسز نوبل گیسز نکال دو, آپ نہیں رہ سکتے. ایئر کیا ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. لیکن اگر ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اور ہمیں ان نعمتوں کا رب جو ہے جس نے ہمیں بھی اس دنیا میں بھیجا, اس کے سجدہ حضور ہونے کے لیے وقت نہیں. 24 گھنٹے ہوتے ہیں. فجر کی 2 سنتیں 2 فرض, ظہر کے 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل, عصر کے 4 سنت غیر مقدہ. ہوا نکال دیں آپ نہیں رہ سکتے, زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. مغرب کی 3 فرض 2 سنتیں 2 نفل, عشاء کے 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل, 3 وتر واجب 2 نفل. کل ملا کے نا ایک ایوریج انسان گھنٹہ سوا گھنٹے میں نماز پڑھ سکتا ہے. تو ہم اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے گھنٹہ نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے. پھر جب کوئی مشکل آتی ہے تو میں اور آپ اسی کے حضور جاتے ہیں, یا اللہ مدد فرما, یا اللہ صبر دے, یا اللہ صحت دے, یا اللہ اس کو قبول فرما, یا اللہ یہ دعا قبول کر لے. وہ بھی رحیم ہے, کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کر لے گا, معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ چھوڑے ہیں, اور تم ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لو, معاف کر دوں گا. تم توبہ کرنے والے بنو تو صحیح. اگر آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہے نا, تو فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. اس لیے فرض نماز کو نہ چھوڑیں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم ایسی رسموں میں پڑے ہیں جو ہم رسمیں کرنا بولتے نہیں ہیں. اگر ہم رسمیں چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں, فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں اور رسمی کاموں کی طرف لگے ہوتے ہیں, جس کا نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے. اور نماز کا پہلا سوال ہے, اللہ نے پیپر بھی بتا دیا کہ پہلا سوال یہ تیاری کر کے آؤ. آپ بورڈ میں پیپر دینے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کون سا کوشچن آنا ہے, تو آپ وہ والے کوشچنز یاد کر کے جاؤ گے, پورا پیپر یاد کر کے جاؤ گے. تو آپ پوری کتاب یاد کر کے جاؤ گے, پیپر یاد کر کے جاؤ گے. اب تو وہی کر کے جاؤ جو پیپر میں آئے گا, تاکہ فل 85 آؤٹ آف 80 60 آؤٹ آف 60 ہیں سائنسز میں. تو ایسا حقیقی میں ہوتا نہیں ہے, لیکن اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے بندے یہ پہلا سوال ہے, اس کی تیاری کر کے آنا. انسان نماز پڑھنا شروع کر دے نا, انسان بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے, بہت گناہوں سے بچ جاتا ہے. کیونکہ پتہ ہے اگر ظہر میں گناہ کروں گا عصر میں, پھر اللہ کے حضور سجدہ دے کرنا ہے, کس منہ سے جاؤں گا. اگر عصر میں گناہ کروں گا مغرب میں پھر جانا ہے, مغرب میں کروں گا عشاء میں پھر جانا ہے, عشاء میں کروں گا فجر میں پھر جانا ہے. انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جو ڈیلی بیسس فطرتی طور پہ بھی کرے گا نا, اس سے ہی بچ جاتا ہے کہ یار نہیں اللہ کے حضور آنا. شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ. نماز کی یہ اہمیت ہے, نماز کی یہ پاور ہے, اور ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نماز تو نماز مت چھوڑیں. رمضان میں کیا, رمضان کے بعد بھی, رمضان میں بھی نماز نہ چھوڑیں. تراویح آپ نے پڑھنی جانی ہے پڑھیں, لیکن اگر اس طرح سے کہ مجھے تراویح پڑھنی پڑے گی, آپ عشاء چھوڑ دیتے ہو, بہت گناہ کرتے ہو آپ. فرض پڑھ کے آ جاؤ, عشاء پڑھ کے آ جاؤ, تراویح نہ پڑھو مگر ڈر لگتا ہے. پڑھنی چاہیے, کیا ہے قرآن مجید سننا, اور سننے میں ثواب ہے. قرآن مجید سننا فرض ہے. اگر آپ کو ساتھ قرآن مجید سننا جائے
سنایا جا رہا ہوں آپ کو، سننا وہ فرض ہے، کستے سننا ہے آپ نے، اس لیے نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، لازمی پابندی کریں، زیادہ ٹائم سرف نہیں ہوتا. آپ فجر کے لیے اٹھتے ہو نا، میکسیمم 15 منٹ لگتے ہیں آپ کو فریش ہو کے وضو کر کے نماز. نعبد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. There are 3 types of people in the world. جسٹ 3 طرح کے. اس میں پہلی قسم آتی ہے جو ٹیکرز ہوتے ہیں، جن کو ایک اسپیسیفک ورڈ دیا جاتا ہے ٹیکرز. ٹیکرز کیا ہوتے ہیں؟ جو صرف اپنا مفاد جانتے ہیں، جو صرف اپنا مقصد جانتے ہیں، جن کو آپ سیلفش بھی کہہ سکتے ہو. وہ صرف اپنے آپ سے مطلب رکھتے ہیں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے. وہ کرتے ہوئے جو وہ چاہتے ہیں اس کے بدلے میں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو بھی وہ کریں گے کیونکہ ان کو نفع ہوتا ہے، اگر لوگوں کو نفع ہوتا ہے تو بھی وہ کریں گے کیونکہ ان کو نفع ہوتا ہے. ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا. وہ اپنے ہی مقصد میں ہوتے ہیں. انہوں نے وہ کسی نے تکمیل میں کرنا ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے وہ صحیح یا غلط کو نہیں دیکھتے، وہ صرف یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہوگا وہ نہیں ہوگا، بس. ان کو سیلفش بھی کہہ سکتے ہو، یہ ٹیکرز ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو تقریباً ہر دوسرا بندہ آپ کو یہی ٹائپ کا ملے گا، ہر دوسرا بندہ. کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں تو جو ہے نا دوسرے کا خیال ہی نہیں کرتے نا. کیا شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرے بیاں. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کا احساس کرے، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرے، لوگوں کی مدد کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہوا ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہترین انسان قرار دے دیا. آپ نے یہ مسلمانوں کا ورڈ یوز نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے اچھا وہ جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہے. نہیں، آپ نے کہا انسانوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اچھا. مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن انسان تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اشرف المخلوقات میں پورے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ کا بندہ تو ہے نا، اگر وہ اپنے وہ راستے سے بھٹک چکا ہے، ساتھ مستقیم پر نہیں چل رہا، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک کرنا ہے، اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا خیال یہ رکھنا ہے. ہم کسی کو زبردستی پریشرائز نہیں کر سکتے کہ اسلام قبول کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے. جنگ کی زور پہ، تلوار کی زور پہ اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھی صحابہ، ایک بھی مسلمان ہو جو تلوار کی زور پہ مسلمان کروایا ہو، نہیں کروایا. جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر وہ اتنا اچھا تھا، اتنا پاکیزہ تھا، اتنا پیارا تھا کہ سامنے والا مجبور ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو اختیار کر لے، اسلام کو اختیار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا جس کی بیس پر اسلام پھیلا ہے، جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، ورنہ تلوار کی زور پہ اسلام نہیں پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے طور پہ اسلام پھیلا ہے. اور بڑے بڑے جتنے بھی اس کے بعد حکمران گزرے ہیں وہ عادل تھے، عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، تو ہی ان کی رعایا میں لوگ ان کی جو ہے نا کو ووٹ کرتے تھے، ان کے حق میں ہوتے تھے. تو اینڈ پہ جا کے جب مسلمانوں کو زوال آنے لگا تو وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے. وہ بول چکے تھے نعبد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹ از 3-to-1 رول؟ ایک ایسا رول ہے جو آپ کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. آفٹر لرننگ دیٹ رول آپ کو اتنا ضرور سمجھ آ جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کس طرح رکھنا ہے. یہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 3 ورڈز ہیں، 3-2-1-1. یہ ایک اسپیسیفک میننگ ہے، میتھمیٹیکلی نہیں ہے.
स्पेसिफिक, इनके अपने एक मायने है। 3 का क्या मतलब है? 3 का मतलब है कि रात को जब आपने सोना है, सोने से 3 घंटे पहले, फॉर एग्जांपल आप सोते हो रात को 11 बजे, तो आपने 8 बजे जो भी आपने मील लेनी है, जो भी आपने खाना खाना है, फॉर एग्जांपल चावल खाने हैं, राइस खाने हैं, मीट खाना है, रोटी खानी है, वेजिटेबल्स खानी है, जो भी खाना है, वो आपने रात को 3 घंटे पहले खा लेना है। 3 घंटे, इसके बाद नहीं खाना, ताकि आपके स्टमक को ये टाइम तो मिल सके उसको डाइजेस्ट करना है। हम क्यों सुस्त हो चुके होते हैं, हमारा क्यों सुबह उठने को दिल नहीं करता? इसी वजह होती है, हम खाते हैं लेट जाते हैं, स्पेशली फास्ट फूड। फास्ट फूड तो आपने अगर खाना है ना, तो स्पेशली उसको 3 घंटे पहले ही खाएं। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, लेकिन खाते हैं आमतौर पे। तो आप उसको 3 घंटे पहले ही खाना है, उसके बाद नहीं खाना, ताकि आपको टाइम मिल सके, स्टमक को टाइम मिल सके, स्टमक को मौका मिल सके कि मैंने इसको डाइजेस्ट करना है। कितनी आप ज़्यादा डिजीजेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें ज़्यादातर के अंदर ये सिम्टम होगी, ये कॉज होगी, सॉरी, कि हम खाते हैं और लेट जाते हैं। खाने और लेटने की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलाती है। बेगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि पेट में जगह रख कर खाओ, पूरा ना पड़ो उसको।